معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 9، مارچ کے فسادات، راولپنڈی اور ملحقہ دیہی علاقے۔ سب ہیڈنگ: شمالی پنجاب میں حملوں سے متعلق سرکاری رپورٹیں۔ سب ہیڈنگ: شمالی پنجاب میں گڑبڑ کے حوالے سے تاثرات۔ نمبر 1، وجوہات۔ پہلی وجہ سیاسی مذہبی ہے۔ مسلم لیگ، جو اگرچہ سیاسی جماعت تھی لیکن وہ تمام پروپیگنڈا مذہبی بنیادوں پر کر رہی تھی۔ اس حکمت عملی کا پنجاب کے مسلمانوں پر بہت زیادہ فرق پڑا۔ پاکستان کو اسلام سے ملا کر پیش کرنے کا نسبتاً کم تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہنوں پر بڑا فرق پڑا۔ جب طویل تحریک کے نتیجے میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی اور ماسٹر تارا سنگھ اور دیگر سکھ رہنماؤں کے پاکستان مخالف بیانات سامنے آئے تو اس نے مسلمانوں میں انتہا پسندی کے جذبات کو ابھارا۔ بس اب صرف مذہبی جنون کو دیا سلائی دکھانے کی ضرورت تھی۔ یہ کمی لاہور، امرتسر، ملتان اور راولپنڈی میں پاکستان مخالف عوامی جلسوں اور جلوسوں سے پوری ہو گئی۔ ملتان میں تو مظاہرین نے غیر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائد اعظم مرد آباد کے نعرے لگا دیے۔ ملتان اور راولپنڈی جیسے مسلم اکثریت والے شہروں میں لگی آگ تیزی سے دیہاتی علاقوں میں پھیل گئی۔ اس کے علاوہ دو چھوٹی وجوہات بھی تھیں۔ پہلا تو معاشی پہلو تھا۔ کپڑے اور چینی جیسی اشیاء خوردنی کی قلت سے ہندو سکھ بنیا کمیونٹی نے بلا شبہ بلیک مارکیٹ میں زبردست منافع خوری کی۔ حکومتی کنٹرول بھی زیادہ تر سکھ یا ہندو ایجنٹوں اور کلرکوں کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمان کاشتکار اور محنت کش بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں تھے۔ دوسرا عنصر تمام مذاہب میں گنڈا کمیونٹی کا تھا، جو لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ نمبر 2، طریقہ واردات۔ شہروں میں گڑبڑ اسی طریقے سے شروع ہوئی جو ہم کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، تاہم حملوں کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ اچانک اور تباہ کن رہی۔ دیہات میں کئی دیہات کے کاشتکاروں کے جتھے مل کر ہندوؤں اور سکھوں کی دکانوں اور مکانات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرتے رہے اور لوٹ مار کی گئی۔ کچھ علاقوں میں انسانی جانیں تلف کرنے سے زیادہ جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار بڑا ہدف رہا، جبکہ بعض مقامات پر اگر مکانات نہیں جلائے گئے تو بربریت کی انتہا کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بڑی تعداد میں مردوں کی جبری تبدیلی مذہب اور عورتوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔ پنجاب میں یا پنجابی فوجیوں کے ساتھ 34 سالہ فوجی ملازمت کے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ببانگ دہل یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فطرتاً صلح جو اور بہادر پنجابی مسلمانوں کے جذبات کو اتنی آسانی سے برانگیختہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بربریت کو مزید ہوا سوچی سمجھی افواہوں سے دی گئی۔ ان میں سے عام افواہ بڑی سکھ فوج کی طرف سے حملے کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ کسی بھی گاؤں یا مقام پر دوبارہ کوئی بڑا حملہ نہیں کیا گیا۔ ہجوم کا جوش خود بخود ٹھنڈا پڑ گیا اور عموماً بچنے والوں سے جنسی زیادتی نہیں کی گئی۔ ایک بڑی خواہش اپنے علاقوں کو ہندوؤں اور سکھوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کرنا ہے۔ کچھ گھروں پر حل بھی جلائے گئے۔ نمبر 3، راولپنڈی ڈویژن کے پناہ گزین۔ راولپنڈی ڈویژن میں پناہ گزینوں کی تعداد 40,000 تک ہونے کا خدشہ ہے اور ان کی اکثریت معذور افراد کی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم واہ اور جہلم کے علاقے کالا میں پناہ گزین کیمپ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر تعداد کیمپوں کی گنجائش سے بڑھ گئی تو باقی ماندہ افراد کو یا تو واپس گھروں میں بھیجنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر انہیں ہندو یا سکھ کمیونٹی کے پاس قیام کرایا جائے گا۔ 4,000 ایسے افراد کو پہلے ہی راولپنڈی شہر میں بھیجا جا چکا ہے۔ نمبر 4، پنجاب کے دیگر اضلاع میں
فسادات کا سدباب۔ میں نے پنجاب میں دستیاب تمام فوجی دستے طلب کر لیے ہیں۔ جہاں کشیدگی عروج پر ہے وہاں فلیگ مارچ اور گشت کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات قطعاً ذہن نشین رکھی جائے کہ ایسے احتیاطی اقدامات عارضی حل ہیں، مرض کی علامات سے نمٹ رہے ہیں، لیکن فوجی کارروائی سے مرض کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مرض تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا پیدا کرتا ہے۔ واحد علاج یہ ہے کہ تمام فریق کسی سمجھوتے پر متفق ہو جائیں۔ اب مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان کسی سمجھوتے سے پنجاب میں فوری امن بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جا سکا تو خون خرابے سے بچنے کی واحد امید تمام سیاسی رہنماؤں کو اپنے پیروکاروں کو متاثر کرنے کے لیے اشتعال انگیز بیانات دینے سے روکنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل ایف ڈبلیو میسوری، لیفٹیننٹ جنرل ایف ڈبلیو میسوری، جنرل آفیسر کمانڈر ان چیف ناردرن کمانڈ۔ واضح رہے کہ جنرل میسوری نے بعد ازاں پاکستانی فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف کے طور پر خدمات انجام دی۔ سب ہیڈنگ گورنر جینکنز کی رپورٹیں۔ پنجاب کے گورنر نے تقریباً ہر روز وائسرائے ویول کو بھیجے گئے تار میں دیہی علاقے میں تصادم کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے پنجاب کے کسی اور علاقے کے مقابلے میں غیر معمولی قرار دیا ہے۔ چونکہ گورنر کی رپورٹ زیادہ تر راولپنڈی ڈویژن کے بارے میں ہے اور اس میں جنرل میسوری کی خصوصی رپورٹ کا ہی حوالہ دیا گیا ہے، چنانچہ اسے دوبارہ بیان کرنا ضروری نہیں۔ شمالی کمان کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل میسوری کے علاوہ راولپنڈی کے ڈویژنل کمشنر انگریز افسر سی کنگ، ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جے ایس کاٹ اور ڈپٹی کمشنرز راولپنڈی سی ایل کوٹس تھے۔ جب گورنر نے 9 مارچ کو راولپنڈی میں ان افسروں سے ملاقات کی تو ان کے ساتھ انسپکٹر جنرل پولیس مسٹر بینٹ تھے۔ نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام 16 اپریل 1947 کو ایک خصوصی رپورٹ میں گورنر جینکنز نے لکھا کہ صرف راولپنڈی کے ایک تھانے میں مارچ کے فسادات کے دوران قتل کے 500 مقدمات درج کیے گئے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3500 بتائی، اگرچہ وسط اپریل میں یہ تعداد 3000 سے کم تھی۔ انہوں نے لکھا، اگرچہ مذہبی تناسب کی بالکل ٹھیک تفصیل دستیاب نہیں، تاہم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 6 غیر مسلم مارے گئے۔ مسٹر لیاقت علی خان کو دیہی علاقے میں کیے گئے قتل عام کی خوفناک صورتحال کا شاید ہی اندازہ ہو۔ میری پریشانی کا ایک سبب پنجاب میں مسلم لیگی رہنماؤں کا انتہا پسند رویہ ہے، جو دراصل یہ کہتے ہیں کہ مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ شہروں میں غیر مسلموں کا رویہ اشتعال انگیز تھا، لیکن تحریک کے دوران مسلمانوں کا رویہ بھی اتنا ہی جارحانہ تھا۔ بالخصوص انہوں نے امرتسر میں ایک سکھ کانسٹیبل کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ جینکنز نے یہ بھی بتایا کہ راولپنڈی کے پولیس سربراہ مسٹر جے اے اسکاٹ نے پریس کانفرنس میں فسادات کے واقعات پر سر عام اپنی قرارت کا اظہار کیا۔ گورنر کی 17 مارچ کی رپورٹ میں مارچ کے ہنگاموں کی مزید تفصیل دی گئی ہے، لیکن زیادہ توجہ شمالی پنجاب راولپنڈی کے واقعات پر مرکوز کی گئی ہے۔ ذیل میں چند اقتباسات دیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی طرح راولپنڈی میں فرقہ وارانہ فسادات کا وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو قبل ازیں اپنایا جاتا رہا ہے۔ میں اگرچہ راولپنڈی نہیں گیا، لیکن موجودہ فضا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کئی عمارتیں نظر آتش کی گئی ہیں، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، دیہی علاقے کافی متاثر ہوئے، بربریت کا زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ ٹیکسلا، مری، گوجر خان کی مثلث میں روزانہ کی بنیادوں پر غیر مسلموں بالخصوص سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ ظلم اور سازش عام رہی۔ گورنر میسوری نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہسپتال میں ایک بچہ دیکھا جس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ کم از کم 2 ثابت شدہ واقعات ایسے ہیں جن میں غیر مسلموں کو امن کمیٹیوں کے اجلاس میں بلانے کے بہانے قتل کر دیا گیا۔ ایک گاؤں سسالی میں سکھوں کے ایک گروپ جنہوں نے جان بخشی کے وعدے پر
ہتھیار پھینکنے کو جان سے مار ڈالا گیا۔ سب سے زیادہ خون ریزی اسی مثلث میں دیکھنے میں آئی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ البتہ ان 3 علاقوں کے علاوہ بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا۔ ضلع میں ہر جگہ جلاؤ، گھیراؤ اور لوٹ مار کے واقعات ہوئے۔ اٹک میں راولپنڈی سے متصل قصبہ چونترا بھی بری طرح متاثر ہوا۔ ضلع کے باقی علاقوں میں راولپنڈی جیسی ہلاکت خیزی کے تو چند واقعات رونما ہوئے، البتہ لوٹ مار اور آگ لگانے کے واقعات اتنے ہی زیادہ تھے جتنے راولپنڈی میں دیکھنے میں آئے۔ حملہ کرنے کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے گاؤں میں گھروں پر سفید پرچم لہرا دیتے، جو اس بات کی دعوت ہوتی ہے کہ قریبی دیہات کے مسلمان حملہ کر کے جھنڈے کے بغیر گھروں پر حملہ کر دیں۔ جہلم کے ہمسایہ علاقے چکوال کے بڑے گاؤں ڈھنڈیال پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن پولیس اور فوج نے حملہ آوروں کو زبردست ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ملتان میں بھی راولپنڈی ڈویژن کی طرح جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کی شدت کافی زیادہ تھی، لیکن صدر پولیس اسٹیشن اور شجاع آباد تحصیل کا کچھ علاقہ کنٹرول کرنے میں آسانی رہی۔ فوجی دستوں نے حملہ آوروں کو کافی نقصان پہنچایا۔ املاک کا نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن یہ بہرحال راولپنڈی سے کم تھا۔ راولپنڈی ڈویژن کے متاثرہ اضلاع انڈین فوج کے 7ویں ڈویژن میجر جنرل لوئڈ کے کنٹرول میں ہیں۔ اس ڈویژن میں 6 بریگیڈ شامل ہیں، جبکہ میرے خیال میں 2 خود مختار فورسز بھی ہیں۔ یہ یونٹ شمال میں کیمل پور اور راولپنڈی، جنوب میں جہلم، چکوال، تلا گنگ سے شاہ پور اور مغرب میں میاں والی تک آپریشنل کارروائیاں کر رہی ہے۔ دیہات میں غیر معمولی پرتشدد نقل و حرکت کی پوری طرح وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ جنرل میسوری سمجھتے ہیں کہ ان حملوں میں سازش اور منظم منصوبہ بندی کا عنصر شامل ہے، کیونکہ تمام حملے بیک وقت کیے گئے اور مری میں کیے گئے حملے، جس کا ذکر میں نے 9 مارچ کو کیا تھا، کے لیے نہایت احتیاط کے ساتھ پلاننگ کی گئی۔ متاثرہ علاقوں میں تمام مسلمان یا تو کارروائی میں ملوث ہیں یا حملہ آوروں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ فوج کی 7ویں ڈویژن کے کمانڈر نے مجھے بتایا کہ غیر مسلموں پر کیے گئے حملوں کی قیادت ریٹائرڈ فوجی افسروں نے کی۔ ان میں سے کچھ اعزازی کمیشنڈ افسر بھی تھے۔ کیمل پور کے عمائدین، جن سے میں نے گزشتہ روز ملاقات کی، انتہائی گو مگو کیفیت میں تھے۔ ان میں سے بعض معززین شروع میں خوفزدہ رہے۔ اس بات میں بہت کم شبہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک ناگزیر تھی اور وہ اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب سے باوسوخ خیال یہ ہے کہ 1943 سے نظریہ پاکستان سامنے آنے کے بعد 1945-46 کی انتخابی مہم کے دوران فرقہ وارانہ تصادم اور اس کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی، مخلوط حکومت کے خلاف پروپیگنڈا، مسلم لیگ کی تحریک، سول نافرمانی اور 20 فروری کا برطانوی حکومت کا بیان، اس جیسے عوامل دھماکہ خیز صورتحال پیدا کرنے کا موجب بنے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ انہیں یہ افواہیں ملی کہ سکھوں کی بڑی فوج حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں غیر مسلموں کی طرف سے اشیاء خوردنی کی بلیک مارکیٹ کے خلاف بھی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ مسلمان شاید یہ سمجھتے ہوں کہ غیر مسلموں کا صفایا کر کے وہ اپنے علاقوں کو دیگر مذاہب کے خلاف حملے کے لیے محفوظ اڈے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی تعلیم یافتہ انسان شاید ہی سکھ فوج کی کہانی پر یقین کر سکتا ہے، اور اگرچہ غیر مسلموں کی طرف سے پیسے بٹورنے اور معاشی معاملات پر کنٹرول کرنے کے ہتھ کنڈوں کے خلاف عوامی رد عمل موجود تھا، لیکن یہ مسئلے کی فوری وجہ نہیں قرار دی جا سکتی۔ غیر مسلموں میں سول افسروں، بالخصوص پولیس کے خلاف تلخی پائی جاتی ہے۔ فوجی دستوں کے بارے میں بھی بعض شکایات پائی جاتی ہیں۔ 7ویں ڈویژن کے کمانڈر نے گورنر کو بتایا کہ یہ شکایات جائز ہیں۔ اب فسادات سے متاثرہ علاقوں سے مسلمان افسروں کو ہٹانے کے مطالبے کیے جائیں گے۔ امرتسر اور ملتان میں املاک کا نقصان غیر معمولی طور پر زیادہ رہا۔ قانونی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ شہری بدنظمی کے دوران املاک کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ دار ریاست ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفعہ 93 کے تحت میں اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہوں۔
کہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے اور آنے والے منتخب حکومت پر ازالے کا کام چھوڑ دیا جائے جب میں گزشتہ روز راولپنڈی میں تھا تو پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 30,000 تھی اور ہمیں راولپنڈی سے مزید 35,000 یا زائد پناہ گزینوں کی آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گورنر نے 31 مارچ کی رپورٹ جو ماؤنٹ بیٹن کو بھیجی گئی میں لکھا تھا، زیر سطح کافی ہلچل پائی جاتی ہے اور کسی بھی وقت سنگین مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلمان اپنی جگہ خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ وہ جارے نہیں ہیں، بلکہ ماسٹر تارا سنگھ نے اپنے اشتعال انگیز بیانات سے آگ لگائی اور اب بھی سکھ اپنے عقیدے کے احترام کی آڑ میں کرپانوں کے ساتھ پریڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ کچھ مساجد میں قابل اعتراض تقریریں کی گئیں اور انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ کے لیڈر بالخصوص ایسی ہی کسی پرتشدد صورتحال سے کافی خوش ہوں گے۔ فی الوقت ہندو اور سکھ مل کر چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی 3 مارچ کی تقریریں بلا جواز تھیں، لیکن ان کی آڑ میں راولپنڈی ڈویژن میں قتل عام کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ لوگ پنجاب کی تقسیم کے خواہاں ہیں اور مسلمانوں سے اب کوئی مصالحت نہیں چاہتے۔ باب نمبر 10 پنجاب میں انگریزوں کی پالیسی 24 مارچ تا 30 جون 1947۔ 24 مارچ کو لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے نئے گورنر جنرل اور وائسرائے کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس سے پہلے انہیں جون 1948 سے پہلے انگریز انتظامیہ سے اقتدار ہندوستان والوں کو متحدہ یا منقسم ملک میں منتقل کرنے پر واضح بریفنگ دی گئی۔ بلا شبہ سب سے مشکل اور نازک کام پنجاب کے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، جہاں سکھ آبادی کا صرف 13.2% حصہ ہونے کے باوجود ایک اہم اور طاقتور کمیونٹی تھے۔ ہندوستانی فوج میں ان کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ زرعی شعبے پر بھی سکھ حاوی تھے، بالخصوص مغربی پنجاب کی نہری کالونیوں میں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی شہر میں سکھ بطور ساہوکار برتر حیثیت کے حامل اور بڑی املاک کے مالک تھے۔ سب ہیڈنگ سکھوں کے حوالے سے گورنر جینکنز کی رائے۔ وائسرائے کے نام سکھوں کے بارے میں تاریخ کے بغیر ایک ٹاپ سیکرٹ رپورٹ غالب امکان ہے کہ اوائل اپریل میں لکھی گئی میں گورنر جینکنز نے 20ویں صدی کے شروع سے سکھ سیاست کا تاریخی خاکہ پیش کیا ہے۔ اس میں سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے قیام اور گردواروں کو قدامت پسند سکھوں کے کنٹرول میں دینے کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ شرمنی اکالی دل جو ایک عسکری گروپ کے طور پر وجود میں آیا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ مقبول سیاسی جماعت بن کر ابھرا۔ گورنر نے مسلمانوں سے ممکنہ تصادم کے لیے سکھوں کی تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی۔ ان میں سکھ جتھوں کی تشکیل بھی شامل تھی اور اب تک سینکڑوں جتھے بن چکے ہیں۔ سکھ انگریزوں کی رخصتی کے بعد اپنی الگ ریاست بنانے کے خواہاں تھے۔ 3 مارچ کو لاہور میں آگ لگانے والی تقریر کا ماسٹر تارا سنگھ پر الزام لگاتے ہوئے گورنر نے اپنے اس نکتے کا اعادہ کیا جو سکھوں اور مسلمانوں میں مصالحت کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جینکنز نے لکھا کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے بالخصوص راولپنڈی میں سکھوں کو مہلک زخم لگایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سکھ لیڈر اب انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے خود مختار سکھ ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطے ہیں۔ چند روز قبل گیانی کرتار سنگھ نے 300 جتھا داروں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی کمیونٹی کے دفاع کی تیاریاں کریں۔ جینکنز کا خیال تھا کہ سکھوں میں دھڑے بندی حد سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ماسٹر تارا سنگھ اور بلدیو سنگھ مرکز میں عبوری حکومت کے وزیر دفاع سکھوں کے سر فہرست رہنما تھے، تاہم سکھوں کے 3 بڑے دھڑے یہ تھے۔ اکالی سکھوں کے دھارے کی قیادت ماسٹر تارا سنگھ غیر کاشتکار اور گیانی کرتار سنگھ کاشتکار کر رہے تھے۔ حالیہ فسادات سے پہلے تک کرتار سنگھ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان اتحاد کے حق میں تھے۔ اس دھڑے کے علاوہ ادھم سنگھ ناگوک اور اشہر سنگھ مجھیل کی سربراہی میں اکالیوں کا چھوٹا گروپ بھی ہے۔ یہ دونوں امرتسر کی زرعی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے،
تیسرا دھڑا سردار پرتاپ سنگھ کائرو کاشتکاروں اور سرجیت سنگھ مجیٹ زمیندار کی قیادت میں کانگریس نواز سکھوں پر مشتمل تھا۔ چوتھا دھڑا کمیونسٹ سکھوں کا تھا جن سے اکالی لا تعلق تھے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ برادری سسٹم بھی سکھ سیاست میں اہمیت کا حامل تھا۔ دہقان طبقے کے جاٹ سکھوں کی تعداد اکثریت میں تھی، لیکن مجموعی قیادت بہرحال غیر کاشتکاروں رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ دیگر سکھ رہنماؤں میں سردار سورن سنگھ اور سردار اجل سنگھ نمایاں تھے۔ سکھوں کی لیڈرشپ کے معیار پر جینکنز نے یہ تبصرہ کیا: سکھ کمیونٹی کے ساتھ میری ملاقاتوں میں اندازہ ہوا کہ زیادہ با اثر لیڈروں میں ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ اور سردار بلدیو سنگھ شامل ہیں۔ موخر الذکر لیڈر کا نام اس لیے لیا کہ وہ بہت دولت مند ہے اور گورنر جنرل کی کونسل کا رکن بھی ہے۔ سکھوں کے بارے میں واضح معلومات دینا یا کوئی فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک سطح پر سکھ لیڈر ذہین منتظم ہے، تاہم بڑے ایشوز پر یہ لوگ کمزور ہیں اور ان کی بصیرت بھی کم ہے۔ ایک الگ خفیہ خط میں گورنر نے ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ انہیں ایک بے نام پمفلٹ تقسیم کرنے پر کافی تشویش ہے۔ اس پمفلٹ میں راولپنڈی ڈویژن میں سکھوں پر مظالم کو بڑھا چڑھا کر سکھوں سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معرکے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ سردار بلدیو سنگھ سمیت ممتاز سکھ لیڈروں اور 18 نمایاں ارکان اسمبلی کے دستخطوں سے ایک اپیل جاری کی گئی ہے، جس میں سکھوں کو وار فنڈ میں 50 لاکھ روپے کا عطیہ جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ گورنر کے یہ مشاہدات نہایت اہم ہے کیونکہ وزیر دفاع نے اپنا نام اس اپیل میں شامل کیا ہے، جس میں جنگ کرنے اور لڑنے کے لیے فنڈ جمع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ تھا یہ ایک قانونی حکومت کے معمول کے طریقہ ہائے کار اور امور پٹری سے اتر چکے تھے اور انگریزوں کی اقتدار پر گرفت ختم ہو رہی تھی۔ البتہ رسمی حکومت اب بھی قائم تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر رپورٹیں موجود تھیں کہ عبوری حکومت کے وزراء پنجاب آ کر اپنے ہم مذہب افراد سے اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ نو آبادیاتی ریاست کا انتظام و انصرام ختم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ایک غیر مشتہر رپورٹ میں وائسرائے کے سٹاف کے 12 اپریل کے اجلاس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ماؤنٹ بیٹن نے انکشاف کیا کہ وہ انتقال اقتدار کے لیے 2 بڑے خطوط پر غور کر رہے تھے۔ ایک یونین پلان تھا جس میں کابینہ مشن کے منصوبے کی ترمیمی شکل میں ہندوستان کو متحد رکھا جانا تھا، جبکہ دوسرا بلکان منصوبہ تھا جس میں ہر صوبے کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جانا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک لولا لنگڑا پاکستان وجود میں آتا۔ البتہ دہلی میں مرکز کو جون 1948 تک دفاع اور مسلح افواج پر کنٹرول بدستور حاصل ہوتا رہا۔ 14 اپریل کو ایک اور ملاقات میں جینکنز نے ماؤنٹ بیٹن اور دیگر اعلیٰ انگریز حکام کو بتایا کہ مسلمان پورے پنجاب پر کنٹرول چاہتے تھے، جبکہ سکھ مسلمانوں کے منصوبے کو ناکام بنانے کے در پہ ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ لڑائی کا بھی آپشن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 3 متبادل راستے بھی موجود ہیں: اے یونینسٹ پارٹی کی طرز پر تمام مذاہب پر مشتمل حکومت کا قیام، بی پنجاب کی تقسیم، یا پھر سی خانہ جنگی۔ اگر حکومت آپشن اے اور بی قبول نہیں کرتی تو اسے لا تعلق ہو کر سکھوں اور مسلمانوں کو لڑائی کرنے دینی چاہیے۔